السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ سارے پتے کھیلنے کے بعد آج تحریک انصاف نے بالآخر اپوزیشن اتحاد کا اشارہ دے دیا کہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھنے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک بار پھر دراڑیں نمایاں، سینئر ججوں میں کھلم کھلا اختلاف، کیا ایک نیا بحران جنم لے رہا ہے؟ اور بڑے ملک کا چھوٹا دل، بھارتی کرکٹ ٹیم کی ایک اور افسوسناک حرکت، شائقین سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے تفصیل سے، لیکن پہلے آج کی اہم خبر۔ پی ٹی آئی ایک طرف مذاکرات سے حکومت کے ساتھ بات چیت آگے بڑھانا چاہتی ہے، ساتھ پارلیمنٹ میں بھرپور احتجاج بھی کر رہی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی پہنچے، شاید پی ٹی آئی کے اراکین مسلسل شور شرابہ کرتے رہے۔ اسپیکر ایاز صادق اسی شور شرابے میں ایوان کی کارروائی کو چلاتے رہے۔ جی نفیسہ شاہ صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 3۔ نفیسہ شاہ صاحبہ ناٹ پریزنٹ۔ سہیل سلطان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے ڈیفرمنٹ کی، یہ دونوں ڈیفرمنٹ آئٹم 6 ہیں۔ اس شور شرابے کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے آئے اور سب نے ایک معاملہ اٹھایا کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ جو مشاورتی اجلاس ہے ایجنڈا طے کرنے کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ایک براڈر ڈیموکریٹک ایجنڈا بنا کر ایک جستجو کا آغاز کریں گے، تاکہ اس ملک کے جو بحرانوں کا جو اس کو سامنا ہے، اور یہ بات بھی طے کرنے کے لیے کہ آخر کار اس ملک پہ حکمران چننے کا جو حق ہے وہ کس کے پاس ہے۔ ملک میں آئین کی بحالی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، آزاد جوڈیشری ہو، ہم ساتھ دیں گے۔ اس کے لیے ہم نے مشاورت شروع کی ہے، اب دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو مل رہے ہیں، اور 2-3 ہفتے میں ہم ایک بہت بڑی جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ 2-3 دن کے سیمینار ہوگا، ہم عوام سے جو اوپینین لیں گے، مشاورت کریں گے، اور اس کے مطابق جو ہے نا ایک عمل طے کریں گے۔ یعنی اب پی ٹی آئی کو شاید سمجھ آ گئی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اپوزیشن کے باقی جماعتوں سے بھی بات کرنی ہے۔ ایک طرف ملک کی سیاست زوروں پر ہے اور امریکہ میں آنے والی بڑی تبدیلی بھی آ چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت سنبھالنے کے بعد دھڑا دھڑ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر دیے ہیں، لیکن پاکستانیوں کا انٹرسٹ عمران خان کی رہائی سے متعلق ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امریکہ کا صدر پہلے ہی روز اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسروں پر توجہ دے دے، اس لیے پاکستان سے متعلق پالیسی کیا ہوگی، اس کے لیے شاید کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، پی ٹی آئی ایک طرف حکومت سے ریلیف مانگ رہی ہے، دوسری طرف ایوان کو نہ چلنے دینے کے لیے جو ہے وہ راہ بھی بنا رہی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ تحریک انصاف سب کچھ ہی کر کے دیکھ چکی ہے، لیکن فی الحال کچھ بنا نہیں۔ حکومت مان نہیں رہی، ادھر اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ زیادہ لفٹ نہیں کروا رہی۔ پچھلے سال فروری میں الیکشن آئے گزر گئے، مسلم لیگ نون نے فارم 47 کے تنازع کے باوجود حکومت بنانی تھی، بنا لی۔ 26 میں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہ تھے، لیکن پاس کرانا تھی، نمبر پورے ہوئے اور کروا لی گئی۔ آئینی بینچ بنانا تھا، بن گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا تھا، رک گیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنانا تھا، بنا دیا۔ آئینی بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین کو سونپنا تھی، سونپ دی۔ علیمین گنڈاپور دوبارہ اسلام آباد پہنچے، احتجاج ریکارڈ کرایا، پھر چلے گئے۔ 24 نومبر کو عشا بی بی نے بھی زور لگایا، ٹی چو تک پہنچی، آنسو گیس کے شیل چلے، پھر کہا جاتا ہے گولیاں بھی چلی، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ احتجاج ختم ہوا۔ فائنل کال کے بعد سول نافرمانی کی کال آئی، لیکن کچھ نہ کر سکی، گزر گئی۔ فیصلوں پر فیصلے آئے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال کی سزا بھی ہو گئی، مذاکرات کی بات چلی، ٹھہر گئی۔ اب تک کچھ بھی ٹھوس نہیں نکلا، حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا وہ بھی کل آ گئے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اتنا کچھ ہو گیا، لیکن کچھ نہ بدلا تو سٹیٹس کو۔ پی ڈی ایم کے وقت سے جیسا طے ہوا تھا ویسے ہی چلا آ رہا ہے۔ سیاسی منظرنامے پر تمام تبدیلیوں کے باوجود بھی کچھ چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں۔ پہلی یہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ اپنی جگہ ویسے ہی قائم۔ دوسری یہ کہ تحریک انصاف پر سختیوں میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی، اور تیسرا یہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تمام کوششوں کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگا۔ اور
चौथा ये कि सिस्टम अपनी जगह कायम है। अदालत या सियासी कुव्वत जल्द से या धरने की सूरत में इसका रास्ता ना रोक सके। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी ढांचे में भी बड़ी तब्दीली कर दी गई। नाज़रीन, यूं लगता है कि जैसे स्टेटस को का दरिया बहता जा रहा है। कुछ कुछ फासले पर कुछ रुकावट आती है, कुछ पत्थर शायद जरूर आते हैं, लेकिन इस दरिया की जो रवानी है जो की तू जारी है। पीटीआई अब सिस्टम में से मुज़ाकरात के जरिए गुंजाइश निकालना चाह रही है, लेकिन वहां भी एक ब्रेक सी लगी है। हुकूमत अपने इत्तेहादियों से सलाह मशवरा कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास हुआ जिसमें हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान शरीक हुए। इजलास में अपोजिशन के मुतालबात पर गौर किया गया और जायजा लिया गया कि अब हुकूमत इसका क्या जवाब दे, क्योंकि मुशावरत से हतमी जवाब तैयार किया जाएगा। फिलहाल मीटिंग चल रही हैं, कल भी है हमारी मीटिंग और मे भी परसों भी हो, तो डेलिब्रेशंस हो रही हैं। आज सातों जमातें जो थी उनके नुमाइंदे मौजूद थे और बड़ी सैर हासिल बहस हुई है, गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह पॉजिटिवली हम इस पे काम कर रहे हैं और जो 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे तो हम इंशाअल्लाह उनको जवाब देंगे। हुकूमत पीटीआई का जुडिशल कमीशन का मुतालबा मनोन मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बैरिस्टर गौहर समझते हैं कि अदालतों में केसेस होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। देखिए, वो कल भी मैं कह चुका हूं, बिल्कुल अगर अदालतों में केसेस पे जुडिशल कमीशन फिर भी बनाया जा सकता है। कोई ऐसी कतगन नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। इंडिया में बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। बम्बे के जो राइट्स हुए थे उस पर भी कमीशन बना था, गुजरात के फसादात हुए उस पर भी कमीशन बना था, कर्नाटका में चर्च जला था उस पर भी कमीशन बना था, तो कमीशन बनते रहते हैं। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत अभी इस मामले को लंबा खींचेगी। इत्तेहादियों से सलाह मशवरे होंगे, उनकी राय आ जाने के बाद हतमी जवाब दिया जाएगा। वैसे भी इरफान सिद्दीकी कह चुके हैं कि इस माह के आखिर तक जवाब दे दिया जाएगा और वो जो लिमिट है, जो तारीख दी गई है 27 या 28, वो अब तक तो हुकूमत यही कह रही है कि उससे पहले वो अपना तहरीरी जवाब जो है वो दे देंगे। नाज़रीन, वैसे तो हुकूमती जवाब क्या होगा ये सभी को पता है, यानी जवाब ही सही, अब तो सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है, यानी कमीशन बनने के इम्कानात जो हैं वो कुछ ज़्यादा रोशन नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर आज़म को भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया, यानी वज़ीर आज़म भी अब ऑन बोर्ड हैं। काबीना इजलास से कबल हुकूमती कमेटी के अरकान इसाक डार, आज़म नज़ीर तारर और सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म से मुलाकात। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राब्तों से भी जो है वो आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब इत्तेहादियों की मुशावरत से फाइनल करने का हुक्म दिया है। अब इस सारे मामले में एक सवाल अपनी जगह जूं का तुम है, वो है इमरान खान साहब की रिहाई। ये मुस्तकबिल में करीब में फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। अब पीटीआई की वाहिद उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता है, कल वो भी आ गए। अब देखते हैं कि क्या बनता है, इसलिए पीटीआई को इस वक्त तक सिर्फ इंतजार ही रहेगा। पहला तो ये नाज़रीन की हुकूमत के जुडिशल कमीशन पर जवाब का ये इंतजार पीटीआई को रहेगा। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड की कार्रवाई और बनने वाले बेंच का। वैसे तहरीक इंसाफ इसी हफ्ते ये केस रिव्यू के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके जा रही है। और तीसरा जो इंतजार रहेगा वो होगा सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी इंतजामिया की तरफ से कि क्या सपोर्ट आती है या नहीं, और अगर आती है तो किस शक्ल में आती है। बाकी नाज़रीन, तहरीक इंसाफ भी अब किसी हद तक जानती है कि मुज़ाकरात से कितनी उम्मीद लगानी चाहिए, इसीलिए उनकी नज़रें भी कहीं ना कहीं अमेरिका की जानिब ज़रूर होंगी, क्योंकि क्या 2025 इमरान खान की रिहाई का साल होगा। अंदरूनी और बैरूनी मामलात आइंदा चंद हफ्तों में इस हवाले से सूरत हाल को क्लियर करेंगे। नाज़रीन, थोड़ी देर में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दौर और हमारी सियासत, लेकिन पहले आज के मेहमान। तो नाज़रीन, मामलात आपके सामने हैं। आज पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव दिन रहा और उसमें जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आज जो है वो थोड़ा सा चेंज ऑफ गियर्स नजर आ रहा है। तो अब स्ट्रैटेजी है क्या, क्योंकि पार्लियामेंट में जो है वो हंगामा रही हो रही है, मुज़ाकरात एक अलग चल रहे हैं और उसके साथ साथ जो एक अलायंस मेकिंग है वो भी अब समझ नजर आ रही है। तो क्या कुछ तब्दीली आ रही है जो हिकमत अमली है पाकिस्तानी सियासत में। दो मेहमान में ज्वाइन कर रहे हैं जो बहुत ही रेलिवेंट हैं आज की सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए। बैरिस्टर अकील मलिक का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हो। जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वलीद इकबाल साहब, बात में आपसे शुरू करता हूँ।
یہ جو میں آج دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر اسد قیصر صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جی اب ہم ان شاہد عباسی صاحب کو اور دیگر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو ہم ساتھ ملا رہے ہیں, ہم لائرز باڈی سے بات کریں گے, سیمینار کریں گے اور رول آف لا کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ایک پوری یعنی کہ ایک فرنٹ کھڑا کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے ولی صاحب سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, دھرنے بھی ہو گئے, احتجاج بھی ہو گیا, سول نافرمانی بھی ہو گئی, مذاکرات بھی ہو گئے, گھوم پھر کے الٹیمیٹلی ادھر ہی جماعت آ رہی ہے جس کا پہلے دن سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ساروں کو ساتھ لے کے چلیں. تو کیا تحریک انصاف کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے؟ نہیں جی, ساروں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات جہاں تک ہے تو وہ تو ہم پہلے دن سے ہی لائک مائنڈڈ یا ہم خیال جو ہیں سیاسی جماعتیں انہیں ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے, جس میں وہ اچکزئی صاحب کی جماعت ہے, اور پہلے دن سے آپ نے دیکھا پریزیڈنشل الیکشن میں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, اور دیگر بلکہ کچھ مراحل تو ایسے بھی آئے جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب جن سے ہمارا تصادم رہا ہے ماضی میں, ان سے بھی ہم اور نہ صرف ہم اکٹھے ایک حکمت عملی جو ہے ایک پوائنٹ تک ہم کر رہے تھے رول آؤٹ, بلکہ ایک قابل تحسین بھی ہم نے سمجھے تھے ان کے سٹینڈ کو, جو بعد میں بدل گیا انفارچونیٹلی اور وہ 26ویں ترمیم کا حصہ بن گئے. تو یہ مزاحمت کی اور اپوزیشن کے حوالے سے تو ہم نے کبھی بھی کسی اور جو شفٹ نظر آ رہا ہے, شراکت جو ہے جو شفٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا آلموسٹ کی بات ٹھیک ہے آپ کی کہ آپ نے کچھ لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا تھا, لیکن بائی اینڈ لارج وہ بڑا ہی ایک نیرو ایجنڈا تھا, عمران خان صاحب کی رہائی کے گرد سب کچھ گھومتا تھا. اب یہ رول آف لا کی بات ہے, اب اگر آپ فرنٹ بنا رہے ہیں تو مجھے تو یہ چینج آف اسٹریٹجی آپ کی طرف سے نظر آ رہی ہے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ باقی اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا, کچھ کام نہیں آیا. نہیں جی, ایکچولی وہ میں کیونکہ وہ اپنی بات جاری رکھنا چاہ رہا تھا, اور آپ نے جو آگے کا سوال بھی پوچھا ہے اس سے بھی وہ ریلیونٹ ہے. وہ یہ ہے کہ, اور وہ میں عرض بھی کر دوں جسٹ فار دا ریکارڈ, کہ ہم نے اس کا تحریک تحفظ آئین خان کا نام بھی دیا تھا اس تحریک کو. تو میں یہ ہیونگ سیڈ آل آف دس, آج آ کے ہوتا یہی ہے کہ ہم پھر سور آف لائٹ پہ ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ کریٹیکل ماس جو ہے سپورٹ کا عوام کی وہ تو ہمارے پاس ہی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کنسرنڈ خود بھی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی توازن ہونا چاہیے, معاشی ترقی اور یہ سب, اور تحفظ پاکستان کا جس کو سیکیورٹی کہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے پھر مذاکرات کی طرف بھی اپنا جو ہے ایک کھلے ذہن کے ساتھ ہم نے اس سے حامی بھی بھری, اور اس میں ابھی بھی شریک ہیں جی. اور میں آپ کو آپ نے اس پہ سوال تو نہیں پوچھا, لیکن یہ بھی آئی تھنک وضاحت طلب بات ہے کہ یہ جو ہم نے, چلے ہمارے مطالبات کی فہرست کافی طویل بھی ہو سکتی ہے اور ہے بھی, لیکن ہم نے 2 پہ زیادہ زور دیا ہوا ہے جی. اور ان 2 کو کسی تجزیہ نگار نے, میں روز ایڈیٹوریلز پڑھتا ہوں, کسی نے غیر مناسب یا انریزنیبل نہیں کہا. یہ جو کمیشن والا ہے اور سیاسی قیدیوں والا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیٹ می کم بیک ٹو دس. بیرسٹر عقیل, یہ جو چینج آف اسٹریٹجی اگر ہو رہی ہے, اور اگر یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ nothing else has worked, even then اگر یہ ہو رہی ہے, اور اگر پی ٹی آئی اپنا جو اپوزیشن کا جو کمپوزیشن ہے اس کو وائڈن کر رہی ہے, زیادہ لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں, زیادہ پرو ایکٹیو ہوں گے آن این ایجنڈا جو کہ صرف عمران خان صاحب سے جڑا ہوا نہیں ہے, تو اس سے آپ کی حکومت پہ دباؤ بڑھے گا. اٹ بلیٹڈ موو ہے لیکن ٹھیک موو ہے. آپ ریڈی ہیں اس نئے پریشر کو فیس کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے فار دیم. اب 1 سال ہونے کو آیا ہے, الیکشنز ہو چکے, حکومت اپنا 1 سال پورا کرنے والی ہے. اب یہاں پہ ٹو لیٹ ان دا ڈے جا کے ان کو یاد آیا کہ شاید کوئی اپوزیشن الائنس بنائے. انہوں نے پہلے بھی آئین تحفظ پاکستان کے حوالے سے ایک موومنٹ چلائی اور پھر مینڈیٹ دیا اچکزئی صاحب کو, اور آپ کو اور ناظرین کو تو بالکل یہ بات پتہ ہے کہ اچکزئی صاحب کے بارے میں جو باتیں کی گئیں. پھر مولانا صاحب کے ساتھ ایک ایسا الائنس بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن ایک دوسرے پہ ان کو بڑے تحفظات ہیں. مولانا صاحب آؤٹ رائٹلی کہہ چکے ہیں کہ کے پی میں بھی 47 کی حکومت ہے, اور ان کا وہاں پہ بھی مینڈیٹ پہ ریزرویشنز ہیں کے پی کے حوالے سے, جو تمام تر وہاں پہ پی ٹی آئی کی لوگ وہاں پہ براجمان ہیں یا حکومت کا حصہ ہیں یا حکومت کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ الائنس بنتا نظر نہیں آ رہا.
فار دا ٹائم بینگ مے بی فار اسکرینس اٹ لکس گڈ, اور یہ بظاہر تو ایک اچھی خوبصورت بات دکھائی دیتی ہے. شاہد خاقان صاحب کی آپ نے بات کی, تو شاہد خاقان صاحب کا آپ نے خود بھی دیکھا کہ جو القابات, جو باتیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ان کے بارے میں بھی کی تھیں, پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے تو کوئی محفوظ نہیں رہا. پی ٹی آئی نے تو سب کو جو ہے جو نیمنگ اینڈ شیمنگ یا نیم کالنگ کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی بن جائیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اس مشکل وقت میں جو بقول ان کے مشکل وقت ہے اس میں ان کا ساتھ دیا جائے. تو آئی تھنک ایوری بڈی ول سی دیر انٹرسٹ. لیکن ایک جو اگر یہ پلیٹ فارم بنتا ہے بیرسٹر اکیل, اگر یہ پلیٹ فارم بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے جو آواز ہے اپوزیشن کی طرف سے, اس آواز میں جو ہے وہ مزید شدت آ جاتی ہے, اور اگر رول آف لا کے گرد یہ معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں, الیکشن پہ جینوئن سوال ہیں, ان سوالات کو اگر یہ بڑے پرزور طریقے سے اٹھاتے ہیں, جو کچھ باقی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ان معاملات کو اٹھاتے ہیں, تو گورنمنٹ کے لیے مشکل تو پیدا ہوگی پھر. نہیں دیکھیں, گورنمنٹ اٹس ان اے ویری کمفرٹیبل ود آل اٹس allies, اور ہمارے اتحادی ساتھ ہیں. یہ اپوزیشن کے ساتھ جتنا بھی گرینڈ الائنس بنا لیں, ویدر دیر ان سائڈ دا پارلیمنٹ اور آؤٹ آف دا پارلیمنٹ, مطلب یہ کریں جو ان کا کام ہے کرنے کا. مطلب ہم نے احتجاج سے تو منع نہیں کیا ان کو, ہم نے تو کہا تھا کہ احتجاج ود ان دا فور کارنرز آف لا جو ہے اس میں رہ کے, قانون کے دائرے میں رہ کے آپ احتجاج کریں. لیکن جو بھی احتجاج ابھی تک کیے ہیں, 3 احتجاج اسلام آباد کی طرف آئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ احتجاج پرتشدد تھے, وہ احتجاج جو ہیں وہ ان میں سے تو رزلٹ نہیں نکلا, سے بھرے تھے, اشتعال سے بڑے تھے, رزلٹ وہ نہیں نکل سکا نا. اور اب اگر واقعتاً اتنی کوئی بات ہے, بیکاز دیر سپورٹرز اینڈ اٹس اے بگ کویشچن اینڈ آئی مسٹ آسک دس, اینڈ آپ کے ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے, عمران خان صاحب کو بھی 14 سال سزا ہوئی. ایک بندہ آپ کو نظر, پاپولیرٹی کا تو یہ عالم ہے کہ کوئی آپ کو ایک بندہ کسی سٹریٹ پہ, لیو پنجاب, لیو بلوچستان, لیو سندھ الون, کے پی کے اندر ان کی جو اپنی حکومت ہے اس میں بھی کوئی احتجاج نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے, احتجاج کر لیا جاتا. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے ولید اقبال صاحب کہ اب چلے ٹھیک ہے آپ کی چینج آف اسٹریٹجی ہو رہی ہے, لیکن وہ اسٹریٹجی اس کے علاوہ اب کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ میں ایک مختلف پی ٹی آئی میں نظر آ رہی ہے, آج بھی وہ کچھ ہوا, یعنی کہ فل جو ہے وہ شور شرابہ اور احتجاج ہوا. مذاکرات الگ سے چل رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے ایک الگ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ملاقات کی ہے وہ الگ چل رہا ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوئی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ آپ کو وہ رزلٹ نہیں مل پا رہے؟ تو کیا یہ کنفیوژن ہے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ جتنے تیریں چلا دو شاید کو لگ جائے؟ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ کوئی آپشن یا کوئی دروازہ ہم نے بند نہیں کیا ہوا. احتجاج جو ہے بھلے اس کے اوپر کوئی بھی لیبل لگا رہے ہیں دیگر پارٹیز والے یا حکومت والے, ہم اپنے احتجاج کا حق, پرامن اور غیر مسلح اجتماع کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں, اور ہم مذاکرات کے لیے بھی ہم نے حامی بھری ہوئی ہے. اور اس وقت تو بال جو ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے. ہم بار بار یہ کہا گیا کہ جی تحریری طور پہ دے دیں, ہم نے تحریری طور پہ دے دیے. تو ابھی یہ افواہیں آ رہی ہیں کہ جی فلاں مسترد کر دیا, یہ کر دیا, کچھ تردید آ رہی ہے. بہرحال یہ تحریری طور پہ ٹائم تو ہے, کیونکہ وہ جتنا 7 ورکنگ ڈیز تھے تو 27 جنوری تک ٹائم ہے. گورنمنٹ نے وہ ٹائم لائن وائلیٹ نہیں کی. جی ٹھیک ہے, نہیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. جی گورنمنٹ کے پاس اس بات کا اختیار یا حق ہے کہ وہ اس پہ جو بھی مقررہ وقت ہے, لیکن اب ہماری پوزیشن بھی اور خان صاحب کی طرف سے کل بڑی واضح ہدایات آئی ہیں کہ یہ کمیشن والی بات جو ہے یہ نہ مانی گئی تو پھر آگے مذاکرات جو ہے اگر نہ مانی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کہ کسی نے اس کو انریزنیبل اگر نہ مانی گئی, اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے کمیشن, پھر کیا ہوگا؟ جی تو اور بائی دا وے میں صرف یہ بھی, کیونکہ میرا تعلق بھی قانون سے ہے, یہ جو عذر دیا جا رہا ہے بھلے اس کو انفارملی کہہ لیں یا فارملی بعد میں آ جائے کہ جی ہم کمیشن اس لیے نہیں بنانا چاہتے کیونکہ مقدمے جو ہیں ان معاملوں پہ ویسے ہی چل رہے ہیں, خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے. تو یہ تو بالکل سپیوریس قسم کی آرگیومنٹ ہے. الیکشن پٹیشنز چل رہی تھی 2015 کے اندر, جب ایک کمیشن بھی بنائی گئی انہی الیکشنز کو دیکھنے کے لیے. وہ کیسز اپنی جگہ چلتے ہیں. اس کا جواب تو کیونکہ بیرسٹر حکیم صاحب نے فوراً اسی نقطے کا جواب لے لوں کیونکہ یہ نقطہ آپ نے ریز کیا ہے, اٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. بیرسٹر کے لیے ذرا اس کو رسپونڈ کریں نا, کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ آلریڈی کیسز چل رہے ہیں, اس کو یہ آرگیومنٹ پیڈل کر کے کہنا کہ جی ہم کمیشن نہیں بنائیں گے, یہ آرگیومنٹ تو ٹھیک غلط ہے بالکل.
देखिए, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कमीशन बनाना हुकूमत पाकिस्तान का या फेडरल हुकूमत का इस्तेकाक है, और इसमें TORs की जो बनाना है या TOR सेट करना है, ये भी प्रोगेटिव जो है फेडरल गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है। इसमें कोई अमर माने नहीं हैं कि केसेस चल रहे हैं नहीं चल रहे, लेकिन एक पोजीशन ज़रूर है कि कुछ केसेस का फैसला हो चुका, कई लोग अपनी सज़ाएं पूरी कर चुके, कई केसेस अंडर जो हैं वो सब जुडिस हैं, और इसी तरह ये तमाम तर बाकी भी मामलात हैं। अभी इसमें हतमी तौर पे कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई। लेट मी रीइटरेट दिस टू योर व्यूज़ एज वेल, और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ इस हवाले से कि यहाँ पे एक ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन है कमेटी हुकूमती कमेटी के, उन्होंने एलामिया भी जारी किया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे इसको क्लैरिफाई भी किया कि पहले तो 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हुकूमत की कमेटी का हिस्सा हैं, दे विल स्पीक टू देयर लीडरशिप, और फिर उन्होंने ठीक है, वो टाइम तो है लीगल लेकिन कमीशन बनाने का मूड आप लोगों का कोई नजर नहीं आ रहा। देन हमारे पास आएंगे, मूड नजर कोई नहीं आ रहा कमीशन बनाने का, जो सेंस आ रही है। ये तो आप कह रहे हैं कि मूड नजर नहीं आ रहा, मतलब आगे बात चलेगी, लेकिन ये भी बात बहुत गलत है। मैं ये भी आपको कहूं कि ये कहते हैं कि जी चौथी सीटिंग नहीं होगी, इस तरह थ्रेटनिंग बिहेवियर तो नहीं हो सकता ना। आप किसी को थ्रेट तो नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं जी हम चौथी दफा नहीं बैठेंगे अगर कमीशन बनाने का आपने हमें कोई सिग्नल ना दिया या कमीशन बनाने की बात ना की, मतलब आप ये इस तरह तो मामला नहीं है। यू विल हैव टू सिट, you'll have to have that political discourse and then way forward उसी से ही निकलेगा। ये नहीं हो सकता मसलन हमें जो अभी तक TORs इनकी तरफ से दिए गए हैं, उन TORs के देखें तो वाकईतन बड़े बेतुके TORs हैं, मतलब issues that have already been decided, there are past and closed transactions जिनके ऊपर आप already cognizance courts ने ले लिया और एक फिर रूलिंग भी पास कर दी है। उन मामलात पे कहा जा रहा है जी कमीशन बना लें, मतलब फिर ये भी कहा जा रहा है कि उसमें तो मतलब वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। बिल्कुल ठीक है। वलीद इकबाल साहब, फाइनल वर्ड, ओनली लास्ट फ्यू सेकंड्स, डोनाल्ड हैं, उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आप लोगों की? जी, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत मुबारक हो जी। हमको मुबारकबाद का पैगाम भी उनको भिजवा रहे हैं जो कि सबने भेजा है, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कम बैक मारा है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और आप देख लें किस तरह से उन्होंने ये पिछली सदी के बाद अब या 2 सदियों लेकिन आप लोग खुद कितने उम्मीद हैं खान साहब के हवाले से? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। फिल वक्त यही है कि मुबारकबाद के मुस्तहक हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त शोइंग दिखाई है, और मन बातों में मोह लेने वाली जो है ना, मन बातों से मोह लेता है। आज नुसरत जावेद साहब ने जो उनके बारे में कहा है, बड़े एडमिरेबल पॉलिटिशियन और लीडर निकले हैं जी। वो बहुत शुक्रिया बैरिस्टर कील और वलीद इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें थोड़ा सा चेंज हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वो मेरे ख्याल में जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो अगले 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मुज़ाकरात वाला मामला है उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। उससे जो है वो बहुत हद तक आइडिया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये जो रूट पकड़ा हुआ है मुज़ाकरात का, उसको पकड़ेगी या दूसरा जो एक ग्रैंड लार्जर अलायंस की तरफ मामला चल रहे हैं, पैरेलल भी चल सकते हैं। और जाहिर बात है, और तीसरी और आखिरी चीज़ और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाशिंगटन DC से अब क्या होगा। इसी हवाले से ज़रा बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जिसमें ज़रा थोड़ा सा एक गहरी नज़र डालेंगे मेरी नज़र से। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौरे सदारत फुल एक्शन स्टाइल में शुरू हो चुका है। हलफ उठाते ही जनाब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बौछार कर दी। उनका कहना है कि जिस एजेंडा पर लोगों ने उनको मुंतखब किया था वो उसको तेजी से पूरा करेंगे। ट्रंप साहब की सदारती मुद्दत 2029 में खत्म होगी। न जाने तब उनके मुल्क का और दुनिया का क्या हाल होगा। पाकिस्तान के मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत भी 2029 में ही खत्म होगी। फर्क सिर्फ ये है कि ट्रंप को ये खतरा नहीं कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे या नहीं, मगर इधर हमारी तरफ पार्लियामेंट का अपना 5 साल दौर पूरा करना मुआवजे से कम नहीं माना जाता। ट्रंप अपने सियासी मुखालिफिन को शिकस्त फाश देकर कुर्सी सदारत पर पहुंचे हैं। दोनों ऐवानों में अक्सरियत के साथ वो बाआसानी अपने एजेंडे को भरपूर तरीके से अमली जामा पहना सकेंगे। और क्योंकि एक अमरीकी सदर सिर्फ 8 साल की मुद्दत के लिए ओहदा संभाल सकता है, और क्योंकि ट्रंप साहब 4 साल पहले ही गुजार चुके हैं, इसलिए अब उनके पास ये आखिरी मौका है कि वो सब कुछ कर डालें जिसका वो अपनी आवाम से वादा करते आए हैं। यानी अब ट्रंप साहब क्रीज से बाहर निकल कर खेलेंगे।
हमारे यहाँ नाज़रीन 2029 दूर बल्कि बहुत दूर नजर आता है। माजी और हाल को देखें तो अक्सरियत शायद पाकिस्तान में यही कहेगी कि मुश्किल यह है कि मामला इस तरह अगले 4 साल चलते रहें। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि इस बार सूरत हाल डिफरेंट भी हो सकती है और इस पर बहस हो सकती है। मगर जिस बात पे बहस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है वो ये है कि ट्रंप की तरह पाकिस्तान के साहिब इक़्तिदार लोगों को भी क्रीज से बाहर निकल कर ही खेलना होगा। अगर बल्ला हाथ में है तो फिर घुमाएं। ट्रंप साहब के पास 4 साल है, वो ऐसे फैसले करने का इरादा रखते हैं जो गैर रिवायती भी हैं और मुश्किल भी हैं। अच्छे बुरे का फैसला तो इन 4 सालों के बाद ही होगा। हमारे मौजूदा हुक्मरानों के पास भी आईनी तौर पर 4 साल बाकी हैं। अब अगर कब्ल वक्त इलेक्शन ना हुए, ये ऐड कर देना चाहिए, ट्रंप साहब की तरह हमारे हुकूमती कायदीन को भी ऐसे फैसले करना होंगे जो कि गैर रिवायती हैं और मुश्किल भी है। तभी मुल्की हालात कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं। नाज़रीन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जिक्र तो सुन सुनकर आपके कान पक गए होंगे। हर कोई आजकल इनका राग अलापता है, मगर राग और अमल में फर्क है। निजकारी का अमल हो या FBR की इस्लाहात, सरकार की शय खर्चियों में इनकलाबी कमी हो या एक्सपोर्ट्स में इतनी ही इनकलाबी इजाफा, इस सब कुछ को करने के लिए हुकूमत को ट्रंप साहब की तरह ही जारहाना स्टाइल में गवर्नेंस करनी होगी। बाकी रह गई बात सियासी दंगल की, तो उधर तो जूडो कराटे का मैच चलता ही रहेगा। इसीलिए ट्रंप साहब की तरह जितना वक्त है उसमें कुछ कर दौड़े। वक्त एक ब्रेक का, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े एक बार फिर क्यों लड़ रहे हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एज प्रेसिडेंट पहले दिन क्या किया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का मामला सुलझ नहीं पा रहा। इससे जुड़े केसेस में रोज एक नई चीज और बहस सामने आ रही है। लग ऐसा रहा है कि मामलात में तलखियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने बेंचेस इख्तियारात केस मुकर्रर ना होने का मामला तौहीन अदालत करार दे दिया और उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत भी लिख दिया। यही नहीं, आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी ऐसा ही खत लिख दिया गया। आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो बेंच से केस ही वापस ले लिया जाता है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस की समाअत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए तो बेंच ने पूछा कि बताएं, अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। इस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, अगर ये गलती थी तो ये अरसा से जारी थी, अब इसका कैसे पता चला। माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी क्योंकि मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका हूं। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर पूछा कि जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया। हमारा ऑर्डर तो बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है, हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा। इस पर रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया। नोट पढ़कर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर रिमार्क्स दिए कि इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ, आप इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच कमेटी को भिजवाया। आईनी बेंचेस की कमेटी ने आईनी तरमीम से मुताल्लिका मुकदमात 27 जनवरी को मुकर्रर किए हैं। तरमीम के बाद जायजा लिया था कि कौन से मुकदमात बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं और कौन से नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो जाएगी। जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाता है। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। इस सारी अदालती कार्रवाई पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ सामने आया, इस पर आज
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ اجلاس میں وضاحت دی کہ حکومت کسی ادارے میں مداخلت نہیں کرتی، عدلیہ بھی انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے۔ کورٹس کے ڈیسیجن ضرور آئیں، لیکن ایگزیکٹو میٹرز میں کورٹس کے اس طرح کے جنرل ڈائریکٹیوز کے جی حکومت اس طرح سے چلانی ہے، یہ نہ رسم ہے، نہ روایت ہے، نہ یہ آئین کی منشا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں 3 کمپارٹمنٹس ہیں، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے۔ نہ مقننہ یعنی کہ ہمارے معاملات میں کوئی دخل دے، نہ کوئی عدلیہ کے معاملات میں دخل دے، اور وائس ورسا ہم عدلیہ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو کو اپنا کام کرنے دیں۔ ہر معاملے میں یہ کہنا کہ نہیں اس چیز کو اس طرح نہیں اس طرح سے کیا جائے گا، یہ میرے آئین کی منشا نہیں ہے۔ ناظرین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئینی بینچ کے قیام کے بعد ریگولر بینچ میں کچھ الجھن پائی جاتی ہے۔ ان کے پاس لگنے والے کیسز اب اہم نوعیت کے نہیں ہیں، کم از کم یہ وہ تاثر ہے، یا چلیں کہہ لیں کہ کم اہم نوعیت کے ہیں۔ سینئر ججز کم اہمیت کے کیسز سن رہے ہیں، اور بعض ان میں سے جو جونیئر ہیں ان کے سامنے آئینی معاملات کے کیسز لگ رہے ہیں، جس سے ایک بے چینی کی کیفیت ہے جو کچھ حد تک سمجھ بھی آتی ہے۔ لیکن سینئر ججز صاحبان کے خط ہوں گے یا سخت ریمارکس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب اس کا فی الحال ہو کچھ نہیں سکتا، یا کچھ ہو سکتا ہے تو بہت ہی کم۔ اب تو آئین بن چکا ہے کہ آئینی معاملات آئینی بینچ ہی سنے گا، اور جب تک یہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ قائم و دائم ہے، تب تک جو یہ ایکویشن ہمارے سامنے ہے، جو ایک ارینجمنٹ ہمارے سامنے ہے، اس میں تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ 2 مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں، ان کو کور کرتے ہیں، بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں، اور معاملات کو سمجھتے بھی ہیں۔ جناب عمران وسیم صاحب ایک نیوز کے ہمارے سپریم کورٹ کے مایہ ناز کورسپونڈنٹ ہیں، اور جناب حسنات ملک صاحب ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتے ہیں، ون آف دا فورموسٹ اتھارٹیز آن رپورٹنگ آن سپریم کورٹ۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عمران، یہ جو ایک جھگڑا پڑ گیا ہے، اب ظاہر بات ہے تو اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں۔ ایک عام جو ویور ہے وہ اتنی گہرائی میں تو نہیں جا رہا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جی آئینی بینچ بنا، پھر دوسرا ایک ڈویژن آ گیا، ریگولر بینچ ہو گیا، پھر خاموشی ہو گئی، اب جج آپس میں پھر لڑ پڑے۔ تو یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ کتنی کچھ سیریس ہے اس وقت؟ دیکھیں فواز صاحب، یہ جو کیس اب سپریم کورٹ کے سامنے چلا ہے، جو کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کے حوالے سے تھا، اگر یہ کہا جائے کہ جج صاحبان کو اپنی جورسڈکشن کا علم نہیں تھا تو میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہی منصور علی شاہ صاحب تھے، یہی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں، غالباً 1 سے زیادہ، یا شاید اگر میں اندازے سے کہہ بتاؤں کہ 5، 6 یا 7 مقدمات یہ خود ہی، جس میں آرٹیکل 191A کا کویسچن تھا کہ آپ یہ کیس سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے، آخر ان کے پاس نالج تھا، بصیرت تھی، تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن بینچ کو بھجوائے۔ اب اس کیس میں ایسا خاص کیا تھا کہ اس پر انہوں نے یہ سوال بھی ریز کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل رجسٹرار کو سو موٹو میں نوٹس بھی جاری کر دیا۔ اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ جو بار بار بات کی جاتی ہے، کبھی خط لکھ دیا جاتا ہے، کبھی جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے بات ہوتی ہے، کبھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھ کے بات ہوتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں کی جو کانسٹیٹیوشنل جو سٹیٹس ہے، جو حیثیت ہے، اس کا جائزہ لیا جائے۔ شاید منصور علی شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ فوری طور پر مقدمہ لگے اور فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہو۔ آج کے سماعت میں اگر ہم دیکھیں تو سامنے ٹھہرا جو لائر تھا، وہ کیس تو اس لائر کا فکس ہی نہیں تھا، اس سے کوئی گھنٹوں دلائل دلائے گئے، اور پھر وہ وہی بات کر رہے تھے جو منصور علی شاہ صاحب اپنے خطوط میں لکھ کے کر رہے تھے۔ یعنی حسنات، پھر یہ بنیادی ایشو یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے تحت جو اصلاحات ہوئی ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہی، یہ ایشو؟ دیکھیں، اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو آدھا سپریم کورٹ ہے، وہ جج آدھے جو ہیں وہ او ایس ڈی بن گئے، اور کچھ کو آئینی بینچ جو او ایس ڈی تو بڑا سخت لفظ کہہ دیا آپ نے، جو آئینی ماشاءاللہ بینچ ہمارا بنا ہے، 4 مہینوں میں عمران وسیم سیکنڈ کریں گے، ایک بھی رپورٹڈ ججمنٹ نہیں، ڈوئنگ نتھنگ، مطلب لوکنگ بزی ڈوئنگ نتھنگ والی بات ہے۔ ڈسپوزل جورسپروڈنس، آئینی بینچ کا کام ہے نا جورسپروڈنس ایوالو کر، یہ پہلے سب سے پہلے آپ دیکھیں 18ویں ترمیم ہوئی، افتخار چودھری نے سب سے پہلا کام کیا کہ اس نے وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن لگا دی فل کورٹ کے سامنے کہ کیا جو یہ ججز کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو چینج ہوا ہے یہ کہیں بیسک اسٹرکچر کو وائلیٹ تو نہیں کرتا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ نہیں کرتا۔ بعد میں انہوں نے ایک سجیشن دی پارلیمنٹ 19ویں ترمیم، جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، ججز یہ سب سے پہلا کیس جو ہے وہ 26ویں ترمیم کا ٹیک اپ ہونا چاہیے تھا، یا اس کو انڈورس کرتے یا کہتے کہ اسٹرائک ڈاؤن۔
اب اس کے ذریعے آپ کورٹ پیکنگ بھی ہو رہی ہے, مختلف جج ہائی کورٹ میں بھرتی کیے جا رہے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ آپ آدھے ججز سے جو ہے وہ کیس تو ایشو جو یہ بھی جو جھگڑا ہے یہ لنک اسی سے ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ایک طرف وہ ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں اور دوسری طرف اگریوڈ ہے. ٹھیک ہے, اور جو اگریوڈ ہے وہ کوشش کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈیسائیڈ کریں, فائنل فیصلہ جوڈیشل ریویو کریں, اور یہ جو جھگڑا ہے یہ اسی سے نکل رہا ہے. مین جو کرکس ہے نا یہ ہے کہ جوڈیشل ریویو کریں, آپ جو بھی ہے فیصلہ کریں, لیکن اس کے بعد میں بھی کچھ ججز جو ہیں وہ رہیں نا, یہ جو بھی کریں, لیکن ایک ویٹ ان کو ہے کہ جی جو ہے تاکہ کم از کم جوڈیشل ریویو ہو جائے, کیونکہ پاکستان میں جو جورسپروڈنس ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کرٹیل نہیں کر سکتے. تو یہ کیا 26ویں ترمیم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کرٹیل کیا ہے یا نہیں, کم از کم اس کا فیصلہ تو ہونا چاہیے. یعنی یہ جو کیس کچھ اور تھا اس میں سے کچھ اور نکل آیا, پھر منصور علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر آبجیکشن اٹھا دیا, پھر رجسٹرار کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا اور ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہو گیا, لیکن معاملہ اس کیس کا نہیں تھا. معاملہ یہی تھا, جو بھی اسناد بات کریں, جو 26ویں یعنی بیسیکلی جب تک 26ویں ترمیم کا جو جوڈیشل ریویو ہے وہ کسی ایک پاس سے نہیں لگے گا, یہ جھگڑے چلتے رہیں گے. بیسیکلی یہ فاضل صاحب جو آپ نے پہلے ون لائنر کہا نا, وہ میرے خیال سے ایگزیکٹلی فٹ آتا ہے ساری صورتحال پہ, جس میں آپ نے کہا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ بھی لینا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے. اس میں آپ انڈائریکٹلی اگر جائیں گے کسی کیس میں سے کوئی کیس کا بچہ نکال کے اور 26ویں آئینی ترمیم کے آرٹیکل 191A کا جائزہ لیں گے تو اسے کبھی بھی نہیں رہا جائے گا, اس سے اختلافات ہی جنم لیں گے, اس سے لڑائیاں ہی سامنے آئیں گی. تو جو ڈائریکٹ راستہ ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں انہیں سماعت کے لیے فکس کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان درخواستوں کو سماعت کے لیے کیوں نہیں فکس کیا گیا, وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کا ہی تقاضا تھا کہ فرسٹ کم کی بنیاد پر جو آئینی بینچ ہے مقدمات کو سنے گا. جب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تشکیل دیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ 1993 1990 کے پرانے کیسز اس نے ٹیک اپ کیے. جب وہ سارے بیک لاگ سے یہ فری ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ ملٹری کورٹ والا کیس لگایا کہ سبرین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. آئینی ترمیم بھی آئینی بینچ ہی سنے گا نا, بالکل آئینی بینچ ہی سنے گا. یہ ایشو ہے نا, اصل سوال بھی یہ ہے کہ یہاں پر جو بیٹھ کے منصور علی شاہ صاحب اس کیس کو سن رہے ہیں ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے یہ کیس سننے کا اس طریقے سے. مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک جوڈیشل آرڈر ایک بینچ نے دیا ہے, وہ بینچ خود ہی کہہ دے نا کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے اب بینچ بن گئے, آپ اس فیصلے کو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ کیسے ڈسکارڈ کرتے ہیں. یہ اب کوئسچن ہے کہ کل یہ ہوگا کہ کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ چیف جسٹس ایڈمنسٹریٹو سائٹ سے کوئی کیس وڈرا کر لے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایک کیس جو ہے وہ کگنیزنس لے لی گئی, آرڈر دیا گیا, اس آرڈر پہ میں بھی وہ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اب آئینی بینچ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے, ہم نہیں, لیکن چیف جسٹس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ یہ بڑا بینچ بنا کے دیکھیں ایک رجسٹرار کے ذریعے کروا دیں. ہاں صاحب, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جتنی کیسز کی مثالیں دی گئی یہ ساری 26ویں آئینی ترمیم کے پہلے کی ہیں. ٹھیک, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے پہلے کی تمام مثالیں موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ اپنے کورٹ میں بیٹھ کے جو بھی اختیار استعمال کر رہے ہوتے ہیں, من مرضی کا اختیار تو نہیں ہوتا, وہ اختیار وہ ہے جو ان کو کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے, وہ پاور وہ ہیں جو وہ قانون سے لے رہے ہیں, اس سے ہٹ کے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اب قانون یہ کہتا ہے کہ جب بینچ بنانا ہے, بینچ بنانے کا اختیار کمیٹی کے پاس ہے, چیف جسٹس کے پاس نہیں. وہ ماسٹر آف روسٹر والا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب ماسٹر آف روسٹر جو ہے وہ ججز کمیٹی ہے, کمیٹی میں یحییٰ افریدی صاحب ہیں, امین الدین خان صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب خود ہیں. جب ایک مرتبہ بینچ میں غلطی سے عقیل عباسی صاحب آ گئے, شامل ہو گئے, یہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ کوئی دانستہ طور پہ منصور علی شاہ صاحب کا بینچ نہیں تبدیل ہوا تھا, غلطی سے ہوا ہے, غلطی ہوئی تھی اور وہ چینج عقیل عباسی نہیں, عقیل عباسی صاحب چھٹی پہ تھے, ان کی چھٹی کی وجہ سے عرفان صادق خان صاحب بینچ میں شامل ہوئے تھے. جب عقیل عباسی صاحب واپس آئے تو انہیں منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں شامل کر دیا گیا. یہ پرماننٹ بینچ تھا. حساد مجھے فائنلی بتا دیں لاسٹ 10 سیکنڈ, اب ہوگا کیا؟ دیکھیں اب جو آئینی بینچ ہے اب سوموار کو کیس ٹیک اپ کر رہا ہے اور وہاں یہ اب وکلاء کے ایک گروپ کا دباؤ ہے کہ جی فل کورٹ بنائے. ٹھیک, اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کوشش ہوگی کہ کچھ جج ایڈ ہوں, میں بھی فل کورٹ نہ ہو, سارے ہوں. وہاں اب دیکھنا ہے کہ کیا آئینی بینچ خود جو ہے وہ فل کورٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن کو کہے گا یا نہیں. اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے. اگر آئینی بینچ خود ہی بینیفیشری ہے, کریشن ہی 26ویں ترمیم تو وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرے گا تو اس پہ بڑے سوالات اٹھیں گے. میرا خیال ہے اطلاعات یہ بھی ہیں, جس طرح آئینی بینچ میں کچھ ججز نے آلریڈی اپنی اوپینین ایکسپریس کی ہے کہ سارے ججز کانسٹیٹیوشن بینچ کیسا ہوں, سارے ججز. اور میرا خیال ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ میجارٹی یہ کہے گی کہ فل کورٹ بنایا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, ایک جھگڑا سامنے ہمارے آ گیا ہے
एंड मुमकिन है इसकी वजह से जो है जो बेसिक ओरिजिनल जो एक क्वेश्चन है जो अभी हम दोनों मेहमान हमारे बात कर रहे थे 26वीं तरमीम और उसके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं उसका जुडिशल रिव्यू क्या इसके नतीजे में वो जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज होगा, दैट विल डिसाइड के ये अल्टीमेटली मामला किधर जाएगा। बात हो रही है खबरों की, तो अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, खबर खुलासा। अदालती हुक्म के बावजूद बेंचेज इख्तियारात केस समाअत के लिए मुकर्रर करने में गफलत, सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया। अडियाला जेल में इमरान खान से उनकी फैमिली मेंबरान और वकला टीम ने मुलाकात की। बानी पीटीआई ने वकला को अपनी अहलिया बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा से मुतालिक हिदायत दी। उधर अवाम के लिए एक अहम खबर, पावर डिवीजन ने बिजली खरीदने से मुतालिक IPPs की पुरानी पॉलिसी तब्दील कर दी और 14 IPPs को टेक एंड पे पर मुंतकिल कर दिया, यानी हुकूमत अब बिजली खरीदेगी तो पैसे देगी। और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाना किसी तौर पर भी फायदेमंद नहीं होता। मराकश किश्ती हादसा की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि इंसानी स्मगलर्स ने बेतहाशा तशद्दुद और भारी तावान लेकर 21 पाकिस्तानियों को जिंदा छोड़ा। पंजाब में पतंगबाजी का खेल नाकाबिले जमाना जुर्म करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल तक कैद भी होगी। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो एक ऐसा मुल्क के हवाले से आपको बताएंगे जिसका साइज तो बहुत बड़ा है, तेल बहुत छोटा है। ये क्या माजरा है, ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद, और अब नजर डालते हैं, हमारा सेगमेंट है वर्ल्ड जोन। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में बड़ी चेंज से मुतालिक। डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा सदारत संभालते ही साबिक सदर जो बाइडन के 78 हुक्मनामे मनसूख कर दिए, जबकि टिकटॉक पर पाबंदी का ऑर्डर 75 रोज के लिए रोक दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फुल फॉर्म में दिखाई देते हैं। उन्होंने कैपिटल हिल के 1600 के करीब मुल्जिमान के लिए भी माफी और सजाओं में कमी का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के हामियों ने 2020 में सदारती नताइज मुस्तरद कर अमरीकी कानून साज असम्बली पर धावा बोल दिया था। सदर ट्रंप ने पेरिस के मौसमियाती तब्दीली के मुआहदे से भी दस्तबरदारी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके क्लाइमेट चेंज के हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर बहुत बड़े असरात मुरत्तब होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के आलमी इदारा सेहत से अलहदा होने का अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप को कोविड-19 के दौरान आलमी इदारा सेहत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर बहुत ज्यादा वो तनकीद करते रहे थे। और अमेरिका सदर ने पनामा कनाल भी वापस लेने का ऐलान किया है। ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ये एक अहमकाना फैसले के जरिए कनाल को पनामा के हवाले किया गया था। सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ इतना जल्द मुमकिन हो सकेगा और इसके रिपरकशंस क्या होंगे। और नाज़रीन, हिज़्ब मामूल जाते जाते, मुल्क बड़ा और दिल छोटा। नाज़रीन, भारत कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता जहां वो ये साबित ना करे कि उसका दिल बहुत ही छोटा है। ताज़ा खबर यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पहनने वाली जर्सियों पर मेजबान मुल्क यानी कि पाकिस्तान का नाम लिखने पर एतराज उठा दिया। नाज़रीन, हाल देखें, ये अभी ये क्लेम करते हैं कि ये क्रिकेट के किंग हैं, हालांकि उनका ये एक हाल ये हो गया है कि एक लोगों से डर रहे हैं। ICC कवानीन के तहत जो मुल्क मेजबानी करता है, इवेंट की जो जर्सी है उस पर उसका नाम लिखा जाता है, लेकिन भारत अब इस बात पर भी तनाज़ा खड़ा करने में यानी मसरूफ नजर आ रहा है। खबर यह भी है कि ICC ने वाज़ेह किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक तमाम टीमें जो हैं वो अपनी जर्सियों पर टूर्नामेंट के लोगों के साथ मेजबान मुल्क का नाम भी लिखने की पाबंद है। अजीम, कुछ भी हो जाए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हर हाल में छोटेपन का सबूत देना ही होता है। एटलीस्ट आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।